عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک، عید الضحیٰ مبارک۔ یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے، یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے۔ عید الضحیٰ تو شکر غفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اس ملاحت میں صباحت کا تصور باندھا، اس ملاحت میں صباحت کا تصور باندھا، ایک ادا میں ماہ و خورشید کی رونق دیکھی، ایک ادا میں ماہ و خورشید کی رونق دیکھی۔ ناخن پاک تصدق کے ماہ عید ملا، ناخن پاک تصدق کے ماہ عید ملا۔ للہ الحمد کہ پھر عید کی رونق دیکھی، للہ الحمد کہ پھر عید کی رونق دیکھی، کہ پھر عید کی رونق دیکھی۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کیو ٹی وی کے تمام ناظرین کو، دنیا بھر کے اہل ایمان کو، وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان کے رہنے والوں کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازیاں، ان کی مہربانیوں کا صدقہ، آل و عطرت کا وسیلہ، اصحاب کی بندہ نوازیاں اور اولیاء اللہ کی کرم نوازیاں ہم فقیروں کے ہمیشہ شامل حال رہیں کہ اللہ رب العزت نے آج کا یہ خوبصورت دن ہمیں اپنی حیات مختصر میں پھر نصیب فرمایا۔ بار دیگر اپنی جانب سے، ادارے کے چیئرمین محترم حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے، ARYQ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے تمام وہ دوست جو آن کیمرہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف پاتے ہیں یا بیہائنڈ دا کیمرہ یہ ساری ڈیوٹی اور ذمہ داری اور پوری نشریات آپ تک ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اس پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں جذبوں کی وسعتوں کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک۔ اللہ کرے کہ یہ لفظ مبارک بالکل اس میں بامسمہ کی طرح ہماری زندگی میں رونق بکھیرے۔ مملکت پاکستان کو یہ عید مبارک ہو، عالم اسلام کو یہ عید مبارک ہو، گھر گھر عید کی خوشیاں پھیلیں۔ وطن عزیز کی خدمت کرنے والے، اس کی محافظت پر مامور تمام لوگوں کو اللہ محفوظ رکھے، ان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان کے لیے جو شخص بھی تعمیری انداز سے سوچتا ہے، اللہ رب العزت اس کو برکت نصیب فرمائے۔ مملکت پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں، استحکام میں، اس کی معیشت کی بہتری میں، الغرض کسی شعبہ زندگی میں کوئی شخص جس طرح بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اللہ رب العزت عید کی خوشیاں اسے نصیب فرمائے اور اس کو بے حد برکتوں سے نوازے۔ آج کا دن بڑا مبارک یوم ہے اور حسن اتفاق دیکھیے کہ آج برسوں بعد ایک طرح سے یہ عید اس طرح سب لوگوں کے سامنے ہے کہ پورا عالم اسلام آج 10 ذی الحج کے حوالے سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہا ہے۔ بیشتر اسلامی ممالک میں ایک ہی دن میں عید کا یہ دن نصیب ہوا ہے۔ یہ الگ سے اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اتحاد کا ایک مظہر ہے، یگانگت کا ایک مظہر ہے اور ملت اسلامیہ کی شان و شوکت، اس کی قوت اور عید قربان کے جو مظاہرے ہیں اس کی ایک زندہ مثال بھی ہے۔ بار دیگر تمام ناظرین کو، ARYQ TV کے تمام وابستگان کو، محبت کرنے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور ادارے کے لیے دعا کرنے والوں کو بھی ایک دفعہ پھر سے عید مبارک۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ آج کی عید الاضحیٰ کے اس خصوصی عید شو شان عید کے وہ جھلملاتے تابندہ ستارے جنہیں آپ سارا سال ARYQ TV کی اسکرین پر دیکھتے ہیں لیکن بانداز دیگر دیکھتے ہیں، وہاں وہ اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری میں اور اپنے اپنے مناسب کے مطابق اپنے اپنے ٹاپکس اور دیے گئے عنوانات کے مطابق، کوئی افتاء کے لیے، کوئی مسائل کے حل کے لیے، کوئی دیگر ٹاک شوز کے معین عنوانات کے تحت گفتگو کرتے یہ سارے کریم لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ لیکن آج ٹاپک کوئی نہیں ہے، مقرر عنوان کوئی نہیں ہے اور مسائل نہیں ہیں، شرعی مسائل کا حل بھی نہیں ہے۔ عام روزمرہ زندگی کے مسائل کس طرح حل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع بیچ اس مسئلہ کے، آج اس طرح کا بھی کوئی سوال ہمارے ہاں پیش نظر نہیں ہے۔ عید کی خوشیاں ہیں اور خوشیاں آپس میں بانٹی جائیں گی، خوشیوں کے پیغامات اور اللہ کے اس کے رسول کے محبتوں کے پیغامات، پاکستان بھر کے پیغامات ان معزز اسکالرز کے ذریعے اور ان ستاروں کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے۔ میں سب سے پہلے خیر مقدم کروں گا زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ، خانقاہی نظام سے آپ کا تعلق،
मुकर्रिर हैं, ख़तीब हैं और खानका नशीन हैं, मखलूक खुदा की खिदमत पर मामूर हैं और ARYQ TV एक बहुत मकबूल प्रोग्राम रोशन रास्ते की रोशनी भी इनके ज़रिए पूरी दुनिया में नशर होती है। मेरी मुराद है हमारे मखदूम व मेहरबान जनाब अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व पीर बरकातहू। साहब खुश आमदेद नवाज़िश, और इसके साथ ही ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत नवाजिश आप सफ़र करके तशरीफ़ लाए, बेशक बंदा साहब। नवाजी। और आपके साथ दूसरी शख्सियत ARYQ TV में गो के हमारा इनसे राबता और वास्ता और रफ़ाकत इन्हीं 2026 के अयाम में हुई, लेकिन जिन नशिस्तों में भी इनके साथ हमें प्रोग्राम करने का मौका मिला, हमने देखा कि इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में तवाज़ो के साथ, बल्कि सही मानों में कहूँ तो कदीम और जदीद दोनों चीज़ों को उसके इम्तिजाज के साथ अपना जो है वो अपना पैगाम नशर किया है और बहुत खूबसूरत अंदाज में अहद मौजूद की जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको एड्रेस करके इन्होंने हमेशा अपना पैगाम नशर किया है। गुजरांवाला शहर से यानी पहलवानों के शहर से जनाब मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब खुश आमदेद, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। आप बड़ी नमाज। आज के खुसूसी ईद शो में, ईद कुर्बान के शो में दाता की नगरी लाहौर से पूरी दुनिया में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नात के सदके, आलो असहाब के मनाकिब के सदके इज्जतें पाने वाले खुशबख्त आलमी शोहरत के हामिल सनाख़ान रसूल जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सगीर भाई खुश आमदेद, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक और तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरे अगले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ARYQ TV पर हमें सैकड़ों नशिस्तों में आपके साथ बैठने का शरफ हासिल हुआ और आपसे सीखने का मौका मिला। आपका खूबसूरत पैगाम जो हमेशा कुरानी उलूम के साथ इहाता किए होता है वो हमेशा नशर होता है, और क्यों ना हो इनका ताल्लुक ही उस खानवादे के साथ है जिसके करीम लजपाल ने फरमाया था कि मेरी आल और कलाम मजीद हौज़े कौसर पर भी इकट्ठी नजर आएगी, यकजा नजर आएगी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादा मुक़द्दसा से आलो इतरत के करीम फरजंद गुजरात से बोकन शरीफ के सजादा नशीन हमारे मखदूम व मोहतरम डॉक्टर सैयद हामिद फारूक शाह साहब बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम शाह जी खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। आपको। मेरे अगले दो मेहमान, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके शोबे की विसातत से पूरी दुनिया में इज़्ज़तों से नवाज रखा है। ये कवाली के ज़रिए, समा की इबादत के ज़रिए, अल्लाहू की ज़रबों के ज़रिए दिलों पर दस्तक देते हैं और दिलों का जंग उतारते हैं, चाहे वसीला हम्द हो, नात हो, मनाकिब हो या अहलुल्लाह के औसाफ बयान करने का सिलसिला हो। आलमी शोहरत के हामिल कव्वाल कबीले के दो मुस्तनद खूबसूरत पढ़ने वाले सना खान भी जनाबे इनामुल्लाह सईदुल्लाह कव्वाल। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इनामुल्लाह साहब खुश आमदेद और ईद मुबारक भी आपको, और सईद भाई आपके खिदमत में भी खुश आमदेद। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो जी। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इन तमाम खूबसूरत चमकते दमकते चेहरों का खैर मकदम करते हुए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, बातचीत का आगाज़ करते हैं। ये गैर रिवायती गुफ्तगू है, वो रिवायती और उन्वानात के तहत नहीं है। यहाँ हमें सीखने को भी मिलेगा और तफन्नुन के भी कुछ खूबसूरत फूल जो हैं वो खिलते रहेंगे। माजी की यादों से भी इस्तेफादा करते रहेंगे, बुज़ुर्गों के मशाहीर के तज़किरे भी होते रहेंगे और ईद कुर्बान की रौनकें, ईद कुर्बान की अज़मतें और इसकी लजपालियाँ, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आप तक पहुँचाते चले जाएंगे। आगाज़ करते हैं जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब से। पीर साहब किबला, अव्वलन ईद कुर्बान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा शुक्र है, कुर्बानी अदा करते हैं लोग सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादें ताज़ा करते पूरी मिल्लत इस्लामिया आज 2026 की ईद में तो बिल्कुल यकजा नज़र आती है। शर्क़ व ग़र्ब में देखें, तमाम बिलाद इस्लामिया में एक ही दिन में 10 ज़िलहज का दिन है और यगानकद का, इत्तेहाद का, खूबसूरती का एक मुज़ाहरा पूरी दुनिया में मिल्लत इस्लामिया की जानिब से नशर हो रहा है। इस बारे में क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम नाजरीन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। बहुत नवाज़िश पीर साहब। ईद कुर्बान जहाँ खुशियाँ लेकर आती है, वहाँ उसके साथ साथ हमें एहसासात के जज्बात में भी जो है वो उजागर करती है। और कुर्बानी, एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करना, अपने औकात को कुर्बान करना, ये तमाम चीज़ें हमें याद दिलाती हैं। और उसके साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी जिसमें लिल्लाहियत और खशियत है, अल्लाह की रज़ा जोई है, वो भी हमें साथ साथ याद दिलाती है।
اور جو اس کی گزشتہ 10 راتیں کہ جس کو ہر شب کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر انعام کی صورت میں یہ عید قربان عطا کی جاتی کیا ہے، کہہ رہے ہیں، سبحان اور اس میں بندوں کا جو معاملہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ خوشیوں کا بھی ہے، محبتوں کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات کو قربان کرنا۔ یہ آج کے دور میں بڑی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں اپنی انانیت اور اپنے معاملات کو رکھتے ہیں اور عید کی خوشیوں میں بھی ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، عید قربان تو ہمیں کہیں تو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تب بھی یہ بتا رہی ہے، اور جب ہم جانور خرید رہے ہیں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تب بھی ہمیں بتا رہی ہے۔ ایگریڈ۔ ہم حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مال خرچ کر کے وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک ہی رنگ و نسل اور ایک ہی صورت اور ایک ہی معاملات سارے جو ہے سب کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی صدا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ تمام چیزوں میں ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم سب کو یگانگت کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے، بہترین۔ حسد، کینہ اور یہ تمام معاملات جو کہ ہمارے معاملات دینیہ کو بھی خراب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو بھی یہ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، اس میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے تبادلے جو ہیں بہت شکریہ، ان کو مکمل رکھیں۔ بہت خوبصورت پیغام سے پیر صاحب آپ نے بالکل یہ عیدی کی صورت میں ہم اسی پیغام کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے عید شو میں بہت سارے دوست جو ہیں وہ گھر سے طے کر کے آتے ہیں کہ عیدی بڑوں سے لینی ہے کسی نہ کسی صورت میں، لیکن آپ نے پیغام کی صورت میں جتنی خوبصورت عیدی عطا کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ شاہ جی قبلہ، عید کا دن اور عید قربان، گو کہ عید کا ہر منظر ہی بڑا دلچسپ ہے، خوبصورت ہے، ایمان افروز ہوتا ہے، لیکن اگر خانقاہوں کی بات کی جائے، پیر خانوں کی آستانوں کی بات کی جائے، تو وہاں ماحول جو ہے وہ اجتماعیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں یا زیادہ سے زیادہ ایک فیملی عید مناتی ہے، آستانے میں سارے مریدین ہیں، محبین ہیں، مشائخ ہیں، مجمع ہے، اور اجتماعیت کا ایک منظر جو ہے وہ ہماری خانقاہیں جو ہیں وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ تو اگر ہم بوکن شریف کے حوالے سے دیکھیں تو اس حوالے سے آپ کی خانقاہ میں عید قربان کے مناظر کیا ہوتے ہیں، معمولات کیا ہوتے ہیں، قربانی کے انداز کیا ہوتے ہیں، کس طریق سے آپ آج کا دن جو ہے وہ ہدیہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سفتر بھائی، اور آپ کو عید مبارک ہو، بہت مبارک، جزاک والوں کو، خیر مبارک دوستوں کو۔ اور جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ آج جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو عید دیں گے، تو ہمارے تو آپ ہی بڑے ہیں جناب۔ آپ کی عاجزی پہ میں قربان جناب۔ عاجزی نہیں ہے، جی جی، آپ کثرت بڑے نفسی ہیں۔ کہہ لیتے ہیں شاہ جی۔ ظہیر بھائی سن رہے ہیں، آپ اگر ہم تو- سب سے بڑے ہیں، اور آپ عید دیں گے آج ہمیں۔ اور انشاءاللہ حکم کی تعمیل تو ہو جائے گی۔ میں قطع کلامی کی معافی کرتے ہوئے میں ماضی کی ایک روایت کو کہ آپ کو پتہ ہی ہے آپ کے سامنے کیا ہم نے لانا ہے، یہ تو خورشید کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تھا میں بھی انہی کا مرید ہوں، اس حوالے سے کہا دنیا میں پہلے میں آیا تھا، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں۔ چلیں، یہ تو ہم لاکھ بڑے ہو گئے، آپ نے یہ دنیا میں پہلے ہم آئے ہوں گے شاہ جی، لیکن بڑے تو سرکار کے بچے ہی اس طرح ہیں، قبلہ حضور پیر کی صاحب آل نے آپ کو عید دی ہے نا، جی جی ہم یہ آپ کی طرف سے یہ روایت عید سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا اب یہ کراس ہو گیا، بات یہیں ختم ہو گئی۔ آپ نے برابر کر دیا، ٹھیک ہے یعنی نا؟ جو پیغام آپ دیں گے وہ ہماری ہی دی ہے۔ ہاں کیوں پیر صاحب؟ اس پیر صاحب کے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جو پیغام آپ دیں گے آج وہی ہماری ہی دی ہے۔ جی، بہت شکریہ جناب ارشاد اللہ۔ فرمائیے۔ دیکھیں حقیقت میں عید نام ہی اجتماعیت کا ہے، اور جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو حج کا موقع ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، کوئی رنگ نسل کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جہاں اپنے خانقاہوں کا ارشاد فرمایا، میں مطلب اگر اپنی بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ 1000 کے قریب طلباء و طالبات ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ اللہ رب العزت کی عنایت سے اور نبی اکرم کے نگاہ عنایت سے ہمارا ہر دن ہی عید کا دن ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، تو وہاں یعنی وہ رونق ہی اتنی اچھی وہ لگی۔ اتنی رونق ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی عید کی چھٹیوں پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ عید تو وہ تھی کہ جب وہ یہاں ہوتے تھے۔ ہائے ہائے، کیا اچھا ہے، جانے پہ وہ مطلب کہ وہ احساس جو جدائی کا ہے بالکل ٹھیک ایسا ہو جاتا ہے۔ تو باقی معمولات یہ ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے عید کی نماز میں لوگ تشریف لاتے ہیں، تو نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور دربار شریف پہ حاضری ہوتی ہے، اور سارا دن ہی لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اور کیونکہ عید قربان ہے، بڑی عید ہے، تو پھر قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، انفرادی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور اجتماعی قربانی کا بھی بالکل انتظام ٹھیک۔ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کی اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی شریک ہوتے ہیں، تو پورا دن جو ہے نا وہ میلہ سما رہتا ہے، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی عنایت سے، مہربانی سے بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، اور یادگار وقت ہوتا ہے، اور وہ یوں ہی سمجھیے کہ آنے والوں کو
جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو عطا ہوتا ہے وہ انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح پیر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کیونکہ ایثار اور جب ہے عید قربان تو وہ قربانی ہی ہے۔ بہت خوبصورت، فلما اسلم وتلہ للجبین، کیا بات، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دمبا نہیں پیش کیا تھا، ہائے انہوں نے تو اپنا آپ ہی پیش کیا تھا۔ تو یہ اب دمبا پیش کرنا یہ تو استعارہ ہے، یہ حقیقت میں قربانی نہیں ہے۔ قربانی اسی کا تقاضا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ نے وہ سارا ہی قربان کر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آج کے دن دمبا تناول کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے حضرت اسماعیل کے صدقے ہی عطا فرمایا، ہائے ہائے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت نے اسی موقع پہ نازل فرمایا ہے بالکل اور عطا فرمایا ہے، یہ آپ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ تو جہاں ہم دمبا تناول کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور آل اسماعیل کو اور نبی اکرم کے کنبے کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کیا خوبصورت پیغام، قربانیاں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے سب کچھ ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا۔ قربان کر دی۔ تو لہذا جو خانقاہی نظام ہے وہ تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے، ایثار کی بات ہوتی ہے اور جذبات کی بات ہوتی ہے۔ اور دیکھیے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں حاضری دے کے کوئی بزرگ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہندو بھی وہاں آیا تھا غریب نواز کی بات، صحیح، اس نے کہا یہ تو خواجہ صاحب ہمارے ہیں، تم یہاں کیا کرنا؟ ہائے اس نے کہا یہ مسلمان نواز نہیں ہے، یہ تو غریب نواز ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ تو سارے غریبوں کو نواز۔ اللہ اکبر یہ کبیرہ۔ سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندی ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں، یہاں تو خانقاہوں پہ تو ہر دن ہی عید کا دن ہوتا ہے اور ہر رات ہی شب برات ہی ہوا کرتی ہے، کیونکہ جب براہ راست آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہے تو وہ عنایات کے بہت شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب، آج کیونکہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ عید شو میں ہم بیٹھے ہیں اور آپ بھی غالباً ہمارے عید شو کی پہلی کسی نشست میں آپ تشریف لائے، آپ کا بار دیگر خیر مقدم بھی ہے۔ تو قربانی کے دن میں آپ کا جو معمول ہے وہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں یا کچھ اور دوست جو ہیں وہ اپنی کاریگری یا فن کے لیے مدعو ہوتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیے گا، آپ کا اپنا معمول کیا ہوتا ہے قربانی کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بھی عید مبارک کہتا ہوں، اپنے سامعین و ناظرین کو، اور خاص طور پہ اس موقع پر ہم اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز پر کھڑے وہ محافظین کہ جو اپنے آج کو ہمارے کل کے لیے قربان کیے ہوئے ہیں، بہت اور اسی طرح ہمارے آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز پر کھڑے ہوئے علماء اور کیو ٹی وی کی یہ پوری ٹیم کہ جو اقدار کی حفاظت کے لیے، تہذیب کی حفاظت کے لیے، ہماری ویلیوز ان کو مزید ویلیویبل کرنے کے لیے بہت اعلیٰ، اپنا آپ صرف کیے ہوئے ہیں۔ اوورسیز ہمارے پاکستانی جو ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں، ہم ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے حقیقی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ثانیاً آپ نے چونکہ میرے لیے بھی یہ بڑی سرپرائزنگ ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ کی سنجیدہ اور تفنن طبع سے مستفید ہونا، یہ میرے لیے بہت ایک اچھا ہے، اور میں اس پر بڑی مختلف فیلنگ ہے میری۔ بڑی اللہ تعالیٰ بہت آپ کی بہت جو سنجیدگی ہے اور اس کے اندر جو تفنن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حسین امتزاج کو مزید الہی عطا بندہ فرمائے۔ نوازی آپ کی۔ تو عید کا دن جو اسپیشلی میں نے عرض کیا کہ یہ حقیقت میں تو یہ عید کے ایام مسلمانوں کی تہذیب اسلامی کا ریوائول ہوتی ہیں، اور نیکسٹ جنریشن کی طرف جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں ہم نے ان کو کیسے جو ہے ان کی طرف منتقل کرنا ہے۔ اس وجہ سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو خاص موقع ہے اس خاص موقع میں انوالو ہوا جائے۔ تو انوالو تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ خود چھری لے کے میدان میں آ جائے، اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ ذبح میں خود ہی کروں۔ اور ہمیشہ سے یہ معمول رہتا ہے یا جی نہیں، بس چند سال سے پھر یہ جب سے شعور کی زندگی میں قدم رکھا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ ایسا ہی رہتا ہے، چونکہ اپنی نیکسٹ جنریشن کی طرف ہم نے جن چیزوں کو منتقل کرنا ہے وہ منتقل ظاہر ہے لفظوں کی بجائے اگر وہ ہمیں پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک، تو ہم سب کو چاہیے بھی یہی کہ اس کی جو حقیقت ہے اس کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو اس میں فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی ہم خود انوالو۔ صحیح فرمایا، بہت شکریہ، بہت بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر آپ اپنی اگلی نسل کو گھر میں موجود اپنے بچوں کو ہی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو ان میں چاہتے ہیں کہ آگے نفوذ ہو جائے تو آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا۔ ایگریڈ۔ انعام اللہ صاحب، سعید اللہ صاحب،
آپ کیونکہ پہلی دفعہ ہمیں بڑی خوشی سے آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں کسی عید شو میں. ویسے تو آپ کے ساتھ تو ظاہر ہے مطلب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر کثرت سے یہاں عید شو بھی کرتے ہیں آپ دیگر, لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ میرے ساتھ اسپیشلی پہلے ہی آپ کا یہ ایپیسوڈ ہے تو میں بار دیگر بھی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور میری بہت خوشی ہے کہ عید شو میں آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمیں اعزاز بخشا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا بالکل سٹارٹ میں بھی کہ آپ بھی چھری پھیر لیتے ہیں؟ نہیں میں نہیں, بہت اچھا جو ہاتھ ہی لگاتا ہوں بس. بس بکرے پہ چھری پھیرنے کا نہیں کہا. نہیں شاہ جی ایسا میں نے نہیں کہا, وہ دوسری چوری پھیرنے کے لیے میں نے نہیں کہا. دیکھیں آپ ظاہر ہے باریک آدمی ہے, میں نے کچھ سوال جو ہے وہ بالکل سیدھا کیا کہ آپ چھری پھیریں کے نہیں, وہ آپ سے کچھ اور پوچھ رہے ہیں کہ میں وہ نہیں پوچھ رہا, وہ فی الحال قربانی والی چھری کی دوسری چھری پھیرنے کے لیے. جی نہیں میں نے کبھی نہیں کی تو اس میں پھر بس اجازت ہی عطا کرتے ہیں؟ جی اجازت. بالکل ٹھیک. تو قربانی کے جانور کی جو خرید و فروخت میں بھی کچھ احباب ہمارے مطلب وہ خود جانور اپنی مرضی سے, یہ بھی ایک بہرحال چاہے ایک دلچسپی ہو یا اسے وہ چاہے ایک مہم جوئی کا حصہ ہی سمجھیں, لیکن منڈی میں جا کر جانور پسند کرنا اور وہ سارا گو کہ اس میں ایک پوری روایت ہے, پوری تہذیب ہے ہماری, لیکن کچھ لوگ مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پاتے, لیکن کچھ لوگ ایفورٹ کر کے اس مرحلے سے گزرتے ہیں. تو آپ نے کبھی یہ جو قربانی کے جانور کی خرید و فروخت وغیرہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے یا وہ بھی کسی اور کی ذمہ داری ہو؟ نہیں وہ کبھی کبھار تو میں خود ہی جاتا ہوں, صرف یہ کہ سعید بھائی زیادہ پسند کرتے ہیں یہ. اچھا یہ شعبہ سعید بھائی کا ہے؟ ہاں پسند کرتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں. پتہ ہے نا جی اس میں گوشت کتنا ہے. ہائے ہائے, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا خاصا اتنی ہے, یہ جو آپ نے صحیح عید والا پہلا جملہ آپ کی طرف سے آیا کہ کسی سے کسی جگہ سے گوشت کی خوشبو تو آئے کوئی, یہ اچھا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت چاہیے اور نہ خون چاہیے. ایگریڈ, اللہ اکبر, یہ تو اس کو آیت کا حکم ہے, فقط نیت چاہیے. ہاں اللہ اکبر. اس لیے بھی سعید بھائی اور محبت چاہیے اس کو. پسند کر لیتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے, یہ اچھا ہے. تو نارملی سعید بھائی جب قربانی کا جانور وغیرہ پسند کرتے ہیں تو کوئی احترام والا جانور پسند کرتے ہیں یا چھوٹا جانور پسند کرتے ہیں؟ خوبصورت. خوبصورت, دیکھنے میں اچھا لگے, دیکھنے میں بھی اچھا لگے, بہت اچھا ہے. گوشت بھی اچھا ہو اس میں, اچھا سریلا بھی ہو, یعنی دکھنے میں بھی سریلا ہو, ویسے بھی ظاہر ہے گوشت اللہ تک تو جانا نہیں تو اچھا ہونا چاہیے, ہمارے تک تو آئے گا. ہونا چاہیے نا اچھا. اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آج آپ کا روح لگا ہوا, ادھر نہ آ جاؤں. نہیں نہیں آپ جدھر بھی آئیں گے پروگرام آپ کے ساتھ, آپ جدھر مرضی چلے. جو آپ پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. صغیر بھائی جناب آپ کیونکہ اندرون شہر کی جو ثقافت ہے, جو کلچر ہے, جو تہذیب ہے, آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی بالکل. آپ ظاہر ہے رہائش آپ کی اندرون شہر میں ہے, تو اندرون شہر کی ایک اپنی ویلیوز ہیں, اس کی وہ جسے ہم زندہ دلانے لاہور کی ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, وہ ظاہر ہے اندرون شہر ہی اس کا مین مرکز ہوتا ہے. تو قربانی کے دن کے حوالے سے کھانے کے علاوہ بتائیے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں, یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تمام دیکھنے والوں کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو بہت بہت عید مبارک جناب. آپ جتنے تشریف فرمائے سب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, سلامتی ہو آپ. اصل میں وال سٹی کا اکثر پہلے بھی کافی پروگرامز میں تذکرہ ہوا ہے, اس کا ایک اپنا ایک ماحول ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور ہم سائے لے کے آتے ہیں, ہم لاتے ہیں, پھر ایک اکٹھا اس کو ایک جگہ پہ باندھتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, اور وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ جانور آپ کا ہے جناب آپ اس کو پانی پلائیں یا چارہ اس کو, یہ مشترکہ ذمہ داری ہے, مشترکہ وہ سب کی سارے سعادت ہے. سب کی ساتھ. تو اس میں جانور کو جب آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں منڈی وغیرہ میں رائٹ لیفٹ, وہ آپ جاتے ہیں یا فیصل بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے یا بڑوں کی کسی اور کی؟ جی میں بھی جاتا ہوں, کبھی والد صاحب بھی جاتے ہیں اور کبھی چھوٹے بھائی بھی جاتے ہیں. تو اس میں روٹین آپ کی کیا ہوتی ہے؟ بڑا جانور خریدتے ہیں, بکرا وغیرہ خریدتے ہیں, دمبا, پرائورٹیز میں کیا ہوتا ہے آپ؟ تقریباً ایسا ہے کہ 10 سال سے تو بڑے ہی جانور الحمدللہ وہ کر رہے ہیں, اس میں ذرا زیادہ لوگوں تک چلے جاتا ہے گوشت. یہ ٹھیک ہے, اس میں مقدار بہرحال مقدار زیادہ جو ہوتا ہے. ہمارے جو حقدار بھی ان کا بھلا ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ہم روٹین میں چھوٹا گوشت تو کھاتے رہتے ہیں. آپ محفل کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, لوگ ویسے بھی پیش کرتے ہیں گھر میں بھی. یہ حضور کے نام کے صدقے بڑوں کے لنگر قائم. آپ بے شک حقیقت تو یہی. وہ خاص مقصد ہوتا ہے کہ یار یہ جس طرح بھی خان صاحب فرما رہے تھے, ایک تو خوبصورت جانور ہونا چاہیے, تگڑا ہونا چاہیے, اور ذرا زیادہ تگڑا ہوگا آپ تو قابو کر لیں گے بھائی, اب آپ خود تگڑے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ابھی
आपकी इजाज़त से वक्फे में जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर और ईद की जो रंगीनियाँ और रानाइयाँ हैं और ख़ूबसूरत यादें हैं वो अपने मेहमानों के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। प्रोग्राम शान ईद में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, अल्लाह करे कि बरकतों में वक्फ़ा ना हो, इज़्ज़तों में वक्फ़ा ना हो, रिफ़तों में वक्फ़ा ना हो, और जो दवाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतों का उसमें कोई वक्फ़ा ना हो। लेकिन ये प्रोग्राम का वक्फ़ा है, वापस आते हैं तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बादाज़ दिगर गुफ्तगू करते हुए आप तक पहुँचाते हैं। खुश आमदीद नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मक़दम है। ईद उल अज़हा 2026 का ये ईद उल अज़हा का खूबसूरत सिलसिला पूरा आलम इस्लाम हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया भर के ग़ुलाम सुन्नत इब्राहीमी की इक़्तिदा में और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादों को, उनकी ताबे फरमानियों को ज़िंदा करने में मसरूफ़ है। अल्लाह करे कि जो उसवा था सैयदुना इस्माईल अलैहिस्सलाम का, उस उसवा की, उनके करैक्टर की, उनके प्रोफाइल की खैरात भी हम फ़कीरों को और हमारी औलादों को मुयस्सर आए। जो ताबे फरमानी और सजदा गुजारी और अपने बाप के हुक्म के सामने सर झुकाने की जो खसलत और जो तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता की थी, अल्लाह करे कि हमें किरदार का वो लंगर भी मुयस्सर आ जाए जिस आला किरदार से हज़रत सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को नवाजा गया था। आज की इस प्रोग्राम में झिलमिलाते सितारे हमारे वो काबिल फ़ख्र मेहमान जिनके पैगामात पूरी दुनिया सारा साल मौसूल करती है, आज उनसे बहुत खूबसूरत निजी और ज़ाती ऐसी कई यादें जो दीगर प्रोग्राम में हमारे पास मार्जिन ही नहीं होता, उनको डिस्कस करने का या उन्वान भी नहीं होता, मौका भी नहीं होता और रस्म और रिवायत भी नहीं होती। आज क्योंकि ये सारी दौलतें हमें यहाँ मुयस्सर हैं तो हम ये सारी बातें इनसे शेयर करते आप तक पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर साहब किबला, कुर्बानी के हवाले से जब गोश्त की तकसीम का एक सिलसिला होता है तो उस पे भी कोई आपका अपना भी कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ जिम्मेदारी आपने खुद भी ली होती है कि शायद लोगों तक, इवन रिश्तेदारों तक या मुहिब्बीन तक कोई चीज़ तरसील करने की, जिस तरह पैकेट्स बना के हम डिलीवर करते हैं, इसमें भी कुछ आपकी ज़ाती मसरूफियत होती हैं फिर सारे दिन में? हकीकत तो ये है कि नहीं होती। घर में गोश्त जाता है सारा, तो वालिदा मोहतरमा और जो फूफो जान है वो तकसीम करती हैं, वो ज़ाहिर ख़वातीन का तकसीम करना ही बेहतर होता है। तो वही सब सही है। हाँ, और वो जो मालूमात होती है महल्ले के एतबार से भी, हकदारों के एतबार से भी, वो मेरे ख्याल में ख़वातीन के पास बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़ाहिर फोकस्ड है, होती हैं सारा साल इसका। वो हर साल वही करती हैं तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से चीज़ें हो जाती हैं। और सही आपने फरमाया कि उनके पास जो मालूमात होती हैं वो ज़ाहिर हमारे पास तो नहीं होती, और गांव में आना जाना या वैसे भी लोगों से मिलना जुलना भी साल में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता उस तरह, तो किसी के भी घर के अहवाल उस तरह तो मालूम नहीं होते। जी हाँ, वो तो लिहाजा बीबियों को बहुत बेहतर मालूम होते हैं, वो फिर ज़रा नमाज खबरें के बाद पहुंचती ये है कि कुर्बानी पे हाज़िरी ज़रूर होती है, उस पर दुआ भी होती है, लेकिन जो गोश्त की तकसीम है वो घर से होती है। तो शाह जी किसी न किसी इवेंट पर ज़ाहिर बंदा घर वालों के काबू आया ही होता है और ईद पे तो आ जाता है, एटलीस्ट मुयस्सर होता है बंदा, चाहे वो पीर साहब है, दुनिया के लिए ज़ाहिर है पीर साहब होंगे सारे, घर में ज़ाहिर है उनका जो सोशल स्टेटस है वो पीरों वाला नहीं होता, घर के हालात तो फिर आपको पता ही है, घर वाले ही होते हैं। पीर जो है वो सोशल स्टेटस है भी, वो तो स्पिरिचुअल है, बिल्कुल ऐसा ही वो घर में भी वो अलग बात है कि आजकल बना सोशल ही दिया गया है, वो चाहे जुमला मोतरज़ा ऐसा ही नहीं, वो तो जाहिर है जो अब हाथों में लोग पीर बन रहे हैं वो ऐसा ही हो क्योंकि ऐसा वैसा होता नहीं कि मतलब जो पीर जो है, आज बन रहे हैं घर में भी पीर ही हो। नहीं, घर में पीर नहीं होता। हाय आपने कैसी सादगी से कह दिया है कि पीर घर में पीर नहीं होता। नहीं, तो इसे सईद भाई आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुतजाद होता बन है। सकता वो ही ये कहना बन चाहिए सकता ही नहीं, नहीं। तो अगर कोई पीर घर में भी पीर बनना चाहे तो फिर मुश्किल है। ये वैसे अच्छा जी, अब तो दो पीर कम से कम यहाँ बैठे हैं। पीर जी आप ही कुछ इंसाफ करें, क्या पीर घर में भी पीर होते हैं या घर में सिर्फ शौहर होते हैं? ये देखें, ये जितने मामलात हैं, कोई शोहर है, भाई है, तो ये सुन्नत भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें संजीदा जवाब नहीं चाहिए। इन्ना संजीदा नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪੀਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ सादा भी होते हैं? घर में रहकर उनको किसी का हुक्म मानना ही पड़ता है जी। हाय हाँ ठीक है, ये जी सच्ची बात आ गई डॉक्टर साहब। जी ठीक है। सईद भाई ने बिल्कुल कहते हो ही नहीं सकता बंदा घर पीर होवे। बड़ी ईद पे मुश्किल काम तो होता है कसाई को तलाश करना, लेकिन आज आपने इस जवाब लेने के लिए पीर साहब को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। नहीं सर, ये हमने जवाब नहीं, मुश्किल कोई नहीं, बड़ी सादगी से उन्होंने कह दिया। हजूरे वाला बात सुने जी। बिस्मिल्लाह सर।
घर में कोई एंकर नहीं होता, बिल्कुल कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, नहीं होता, कोई मुफ्ती नहीं होता, मानने वाले सर, कोई नकीब महफल नहीं बिल्कुल होता, नहीं होता, खतीब शाह जी। नहीं होता, तो पीर भी नहीं होता। ये शाह जी आपने जितने शोबों का ਉਹ ਜਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ में ओला कहते हैं ना ਇਹਨੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦਾ ओला ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ पहले आपका शुरू किया। नहीं ये ठीक है बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मेरे ख्याल में पीर साहब अगर कोई बंदा घर में भी पीर बनना और बाहर भी उसी तरह का स्टेटस रखना चाहता है तो मेरे ख्याल है उसे घर वैसे ही जो है छोड़ देना चाहिए, कोई और काम करना चाहिए। रिश्तों का तकद्दुस और उनकी रिक्वायरमेंट ही और है। वो रिश्ते आपको सिर्फ पीर नहीं देखना चाहते, वो आपको कुछ और तरीके से देखना चाहते हैं। बस मुरीदों को मिलना चाहिए। ठीक है, जिनका ये सिलसिला है बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि बाहर डॉक्टर साहब बंदे बड़े डांटे मारूफ होते हैं, उनके बारे में होता है बड़े डिसिप्लिन है, यस सर, नो सर, वर्दी वाले हैं, सिविलियन है, ब्यूरोक्रेट हैं, एरिस्टोक्रेट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बाहर बड़ा दबदबा है। घर जाते हैं तो बड़े बाअदब और हमने सुना है कि बड़े ताबे फरमान किस्म के शौहर होते हैं। वो बाहर वो नाक पे मक्खी भी शायद नहीं बैठने देते। एनीवेज इसमें भी एक साइंस है ना जी, जब तक घर में मुरीद नहीं बनेंगे तो मुरीद की फीलिंग्स के बारे में उनको वाह वाह वाह। वैसे मुफ्ती साहब आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि मुझे लगता है कि हम सारे इस मामले में पीर भाई हैं। सईद साहब कुर्बानी के गोश्त की बात अभी कर रहे थे तो उसमें आपका तो तजर्बा भी बड़ा है, जरा हमें बताएं कि सुरीला गोश्त जो है वो कौन सा हिस्सा होता है जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो जाती तौर पे? ये ईद कुर्बान है, इसका हर हिस्सा ही काबिल एहतराम है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने, बहुत आला जवाब दिया। तो आप और इसमें पसंदीदा नहीं होना चाहिए ना, मैं इसमें कि पसंद की ये बात नहीं। ये गोश्त जी ए बोटी बहुत अच्छी है, रख लो तो यार दे दो, ये भी बात आपकी ठीक है। इस गोश्त पे नहीं है। अच्छा सईद भाई, हमारे जो कवाल घराने हैं और जो बाकायदा इस तहजीब से जुड़े हुए साल हर साल से नस्ल बाद अज नस्ल जुड़े हुए घराने, उनमें तो खुद से खाना पकाने की रिवायत भी मौजूद है। कवालों में तो हमने देखा है आजकल तो शायद मॉडर्निज्म है और वक्त कम होता है, सफ़र और मसरूफियात, तो वो तो खुद बाकायदा पुराने ज़मानों में आस्थानों में भी जाते थे, वो लंगर पानी सारा दे देते थे और पकवाई खुद करते थे कोई ना कोई कवाल हमारे दोस्त। तो आपका अपना भी कोई एक्सपीरियंस होता है किसी मौके पर खुद पका के घर वालों को खिलाने का? नहीं, मुझे तो नहीं आता जी, सईद भाई कर लेते हैं। मैं करता हूँ कभी कभी, ये खुद पका लेते हैं। ऐसी चीजें आप उन पे डाली जा रहे हैं सर। सगीर साहब आप इसमें जरा जो मैंने नहीं, आज जो इसको काम नहीं आता वो सही है। गोश्त खाने में भी आप उन पे ही डाल देते हैं। हाँ सर। मैंने कभी भी घर में जब कुर्बानी करते हैं कभी रखा ही नहीं गोश्त। अच्छा, इसलिए बेचारे वो ना ज्यादा कमजोर हो गए हैं सईद साहब किस ना। तरह? तो काम कर करके सारे काम ही उन पे। वो कुर्बानी वाला काम सईद साहब ज्यादा करते हैं, बाकी नहीं है, बाकी अपने काम में कमजोर नहीं है वो। जब अपने काम पे बैठते हैं उसमें तगड़े हैं भाईजान वो। नहीं, वो शुरू से इनाम भाई यही कह रहे हैं, सारा सईद भाई करते हैं। अब देखिए ना, अगर सिर्फ जिस्मानी और फिजिकल अपीयरेंस को हम देखेंगे तो हमें लगता है कि आप खाते हैं, काम कोई नहीं करते आप फैसल साहब करते हैं। हैं। फैसल साहब अभी पिछले दिनों आया था, मैं कहा यार बड़े कमजोर लग रहे हो, कह रहे जी भाईजान भागदौड़ लगी रहती है। मैं कहा अच्छा अल्लाह कायम रखे। शेर से तो ये नजर आते हैं कि बड़ी बोटी खाते हैं। इसलिए बड़ा गोश्त करते हैं ना जी, ये बताया तो है उन्होंने पहले। पहले बड़े का बता दिया कि बड़े डॉक्टर भाईजान साहब ये पाए खाते होंगे बड़े रखते अच्छा, ईद असल कुर्बान में पे ये हम शहर के हैं, आपको पता है ज्यादा कि रख लेते हैं ना नून लोग शहर के घरों में। हाँ जी, आप नहीं लाई। अच्छा, आप देख के भी पहचान लेते हैं कि कौन क्या खाता होगा। ये नहीं नहीं, आपकी सेहत से नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, कुछ और भी तो राज हो एक- सकता है ना, एक- सेहत का सिर्फ गोश्त थोड़ी। एक जो वाजे कुछ चीजें होती हैं, ज़ाहिर है किसी के बारे में तगड़ा वजूद देख के समझ आती है कि सेहत अच्छा, खाता पीता यार क्या था, खाते पी रहे। आप कुकिंग का शौक रखते हैं? नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बस सिर्फ नाश्ता बना ले। मुफ्ती साहब आपका होता है कभी अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करने के हवाले से इस तरह? जब हॉस्टल लाइफ थी तब था। अच्छा, वेरी गुड, ये अच्छा दिलचस्प पहलू आपने बताया। पीर साहब की बुला और तुसी भी दसो। नहीं, मुझे तो ये इत्तेफाक नहीं कभी हुआ। अच्छा, वैसे खाने भी बिल्कुल ठीक है, का। ना घर में ना बाहर ना ज़माना तालिब इल्मी में। बिल्कुल ठीक। तो जब अब यानी कि आप माजरत के साथ जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करो कि ज़माने तालिब इल्मी में भी पीर ही थे आप? नहीं, वो उसमें यह है ना कि खाने पकाने का या कोई इस तरह का कोई जो है ना, मुझे चूँकि तरीका आता ही नहीं था बिल्कुल पकाने का, जी बेशक। इसलिए मैं नहीं पकाया करूँ। तो पीर साहब ज़ाहिर है आप भी एक बड़ी खानका को रिप्रेजेंट करते हैं
اور بزرگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے. تو جو رونق شاہ جی نے بتائی ظافر, وہ تو ایک طرح کی ہوگی. بے شک تو اس میں پھر جو آپ کی خانقاہ کے کوئی اسپیشل اس میں بھی معمولات ہوتے ہیں جو بزرگوں کے دور سے کچھ طے شدہ ہوں اس دن کے حوالے اس سے؟ میں یہی ہے جی کہ مخلوق چونکہ باعث سے احباب آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, بہتر. اور عید اکٹھے بیٹھ کر ادھر آستانے پہ ہوتی ہے. پیر صاحب قبلہ پڑھاتے ہیں؟ جی نہیں, میں پڑھاتا اچھا, وہ آپ کی ذمہ داری. میری ماشاء ذمہ اللہ. داری ہے. بہتر. اور عید ہوتی ملاقات کا نام ہے, ایگریڈ. عید تو صدید من. ہاں 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 ہاں. تو احباب تشریف لاتے ہیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد پھر جو ہے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ملاقات کا سلسلہ میں شروع پیر ہو صاحب آپ کی اجازت سے, کیونکہ بعض کا کئی دوست پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں لکڑی کی تو نہیں. نہیں, یہ آپ اٹھ کے پیش کریں گے. میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ بات جاری رکھیے گا. اس میں یہ ہے کہ ہم قربانی کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے, جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. قبلہ عالم خود اس میں جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہیں. اس کا افتتاح خود وہ فرماتے ہیں, جی حضرت صاحب, بسم اللہ کرتے ہیں تکبیر سے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بعد پھر گوشت بنانے کے بعد سب میں تقسیم بھی ہوتا ہے لوگوں میں, اور وہاں آستانہ عالیہ پر بھی جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے سارا الحمدللہ. بہترین سر. اور لنگر شریف کا چونکہ ہمارے بزرگوں کا شروع سے یہ معمول ہے کہ اس میں بڑی وہ تنبیہ فرماتے ہیں, اور اس کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے. بہترین. تو عید کے مواقع پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اور طلباء چونکہ چھٹی پر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 50-60 طلباء ہمارے پاس وہاں رہتے ہیں. رام بھائی, وہ اپنا 3 دنوں میں جو عید کے دن ہیں ان دنوں میں بھی ادھر ہوتے ہیں, اور دوسرے جو خدام ہیں وہ بھی سارے ادھر ہوتے ہیں. آنے والے مہمانوں کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے, اور آستانوں کی سپون کچھ اور دیجیے. جو رونق ہے آستانوں کی وہ مخلوق سے ہی ہوتی ہے, بالکل ٹھیک, احباب سے ہوتی ہے, بالکل ٹھیک, لنگر شریف سے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو الحمدللہ تعالی یہ معاملات سارے. لنگر کی بات ہو گئی ہے پیر صاحب, تو اب مطلب یہ واجب و اوجب ہو گیا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. مفتی صاحب, آپ کا کیونکہ اپنا بھی ادارے کا ایک انسٹیٹیوٹ کا سلسلہ ہے, تو وہاں پہ جو آپ کی ٹریڈیشنز ہیں وہ کیسی ہوتی ہے؟ آپ خود سارا اس کو ہیڈ کرتے ہیں, باقی طلباء کرتے ہیں, یا باقی سٹاف کرتا ہے؟ یہ عید کی چھٹیوں میں سارے پھر رخصت پہ ہوتے ہیں, کیسے ہوتا ہے سلسلہ؟ جی نہیں, ادارے میں طلباء بھی موجود ہوتے ہیں اور اسٹاف بھی موجود ہوتا ہے. میں بس سپرویژن کرتا ہوں, باقی فیلڈ ورک تو وہی سارے اساتذہ اور طلباء مل کے کرتے ہیں. تو اجتماعی قربانی کا کوئی آپ کے ہاں بھی کوئی انتظام ہوتا ہے؟ قربانی کا سلسلہ ہمارے بڑے ادارے میں ہوتا ہے. جی جی. تو جس ادارے میں میں ہوں وہاں ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں. ابھی شروع نہیں ہوا. آپ مٹھائی لیجئے گا, میں باقی لنگر بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اچھا صغیر بھائی, عید کے دن کی کبھی کوئی ایسی یادگار, چاہے پرانی شرارت ہو یا آج کے دور کی, کوئی یاد رہ گئی ہو, کوئی حسن ایسا, کوئی لطیف خوبصورت بات ایسی کہ جب بھی یاد کرتے ہوں تو اس میں آپ کو خود بھی لطف آتا ہو کہ یار کیا کیا باتیں اور کارنامے ہم رقم کرتے رہیں؟ کچھ اس حوالے سے واقعہ کافی, یعنی کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں اس کا. کوئی بات نہیں, اصل میں بات کوئی بھی ہو خوشبودار ہونی چاہیے جب بھی ہوگی. تقریباً کوئی 10 سال 11 سال پہلے کی بات ہے. تو ایک نا بکرے تھے ہمارے 3, ٹھیک, تو وہ جو کسائی تھا نا وہ بڑے جانور کرنے والا تھا. بہتر. تو فرق ہوتا ہے بڑے جانور کا ٹرک اور چھوٹے. یہ اس کا ہاتھ کا بھی فرق ہے, ایکسپیرینس کا بھی فرق ہے. ہمارے محلے میں اس کی شاپ تھی, تو میں کہا یار کو ملا نہیں, میں کہا یار تم کر دو, کیا معاملہ طے ہو گئے سارے. اچھا اس سے نا وہ اب وہ معاملہ ہو نہیں رہا تھا, ریٹ نہیں طے ہو رہا. نہیں ریٹ طے ہو گیا, سب کچھ ہو اچھا, گیا. قربانی نہیں ہوئی, وہ تھوڑا سا نا ذرا ہیزیٹیٹ کر رہا. آؤٹ آف وے, اس کا وہ ہاتھ ویسے نہیں چل رہا تھا. ٹھیک ہے, میں کہا یار یہ کیا کر رہے ہو یار, صحیح تم نہیں کر رہے. میں کہا تم کام نہیں کرنا ہوتا تمہیں, کیونکہ بچپن سے ابو کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھتے رہے ہیں. یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ ٹیکنیکلی. اچھا وہ نا مجھے مطمئن کر رہا ہے. پہلا بکرا اس نے کر لیا, اب وہ مینو کہندا ہے حافظ صاحب تہاڈا بکرا بڑا نصیبانہ سی, مینو کم سکھا کے. وہ کافی بحث بات, کم سکھا. بہت اچھے ہوئے. وہ آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں ایک وہ پکوائی کرنے والے جسے عام طور پہ نائی ہم کہتے ہیں, تو وہ بہت معروف تھا, لیکن جب اس کے پاس کوئی بندہ پیر جی آرڈر دینے کے لیے جاتا تھا نا, ایک دیگ پکانی, وہ کہندا سی ایک دیگ میں نہیں پکاندا. ان کے 2 کر لیں, وہ 2 بھی نہیں پکاندا. 3 دیگا تک وہ جو ہے نا جی, وہ جی ہاں 3 دیگا تک وہ آرڈر ہی نہیں پڑتا. وہ کسی بندے نے پوچھا یار تو اللہ دے بندے یار 1-2 ایسی ڈبل بھی چلتی رہتی, ذرا روزی روٹی آندی رہتی ہے. بہت شکریہ. وہ کہندا یار میں معافی چاہتا, میں کسی اور وجہ تو نہیں کہندا, 4تھی دیکھتے جا کے میرا ہاتھ ٹیکنا. میں اس واسطے نا جی 3 دیگا تو پہلے ہاتھ بھی نہیں بندا. تو انہیں کیا صاحب تہاڈا بکرا نصیبانہ سی, کم سا آ گیا, کم سکھا گیا میں نے.
سعید بھائی کوئی عید کے حوالے سے پیغام دیجیے ہمارے ناظرین کو, بتائیے آج کے دن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کن باتوں سے بچنا چاہیے. آپ اپنے طور پہ اپنے شعبے کو اور اپنے قبیلے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے, فرمائیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں قربانی کا گوشت جو ہے نا جی جی, اگر آپ تقسیم کریں تو مساوات پہ تقسیم کریں. اچھا کیسے سعید بھائی, اس کو ذرا کھول کے بتائیں. تقسیم ایک جیسی ہونی چاہیے. اچھا جو ایک جیسی تقسیم کی آپ بات کرتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں مکس کر دینا چاہیے کہ یا تو مطلب ایک بندے کو 1 کلو گوشت دیا ہے تو سب کو 1 کلو, ہاں بالکل 2 کلو دیں. یہی اچھا اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ جو گوشت ہے اس کی جو مختلف ٹائپس ہیں اس میں بھی مطلب ران کا گوشت ہے, دستی کا ہے, ہر چیز کا ہے, اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں. وہ نہ ہو کہ اچھی چیزیں خود نکال لیں اور باقی لوگوں کی طرف جو ہے مطلب دونوں طریقوں سے اس پہ برابری ہو. جذبہ قربانی ہونا چاہیے. ویری گڈ, آل نائس, بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ جذبے کو دیکھے گا, نیت کو دیکھے گا, نہ گوشت کو دیکھے گا اور نہ یہ خون بہانے کو دیکھے گا. اللہ اکبر, بہت اس کو خوبصورت, ضرورت ہے. بہت اعلیٰ. آپ کیا پیغام دیتے ہیں انعام بھائی آج کے اسی شو کے حوالے سے؟ آپ تشریف بھی لائے, ہمیں پروگرام میں رونق بھی بخشی, بہت خوبصورت ہمارا ایک گلدستہ سج گیا. تو آج کے دن کے حوالے سے آپ اپنے دیکھنے والوں کو, محبت کرنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو جی اس قابل نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ گوشت کے عید کے حوالے سے بات کرنا, میں نے کبھی بھی گوشت گھر میں ایک بوٹی بھی نہیں رکھی. جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو سب کچھ اللہ کی راہ میں؟ جی ہاں جی, کبھی نہیں, آج تک نہیں, کبھی نہیں, ایک بوٹی بھی نہیں رکھی. اور ایسا کرنا بھی چاہیے لوگوں کو کہ جو لوگ, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی ہے, وہ حقدار ہوتے ہیں, ان کو پہنچنا چاہیے. یعنی جو آپ کا اپنا حصہ ہوتا ہے, شرن بھی جب ہم 3 حصے کرتے ہیں وہ آپ حصہ بھی اپنے دوستوں میں, اپنا حصہ محبت والوں میں تقسیم کرتے ہیں. جی ہاں, کبھی نہیں رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل ٹھیک. قربانی کے جذبات ہی یہ ہے. ٹھیک. پیر صاحب قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں جس طرح یہ بات کر پیغام آج کے قربانی کے جذبات اور لوگوں میں تقسیم کر دینا, میری اپنی لکھی ہوئی ربائی ہے, میں وہ پیش کرنا چاہوں گا. عطا فرمائیں. کہ دل میں جذبہ ہو خلیل اللہ سا پیدا ہر آن, دل میں جذبہ ہو خلیل دل میں اللہ جذبہ ہو خلیل اللہ سا پیدا ہر آن, جان و دل حق پہ فدا کرنے کا سیکھیں پیمان. بہت اچھے. اور صرف قربانی حیوان ہی مقصد تو نہیں, صرف قربانی حیوان تو مقصد تو نہیں, نفس کی قربانی ہی اصل ہے سن اے عرفان. بہت سبحان. اصل میں تو اپنی قربانی, جس طرح گوشت تقسیم کر دیا, بکرے کو ذبح کر دیا, یہ تمام چیزیں دیکھنے میں یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے, ہم اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کر رہے ہیں. ہم نے اتنے جانور خرید لیے ہیں, لاکھوں روپے کے خرید لیے ہیں, اور پھر لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں میں نے اتنے لاکھ کے جانور خرید لیے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنے آپ زیادہ جانور خرید لیں, اللہ اکبر, زیادہ لاکھوں کی جو آپ نے وہاں جناب لوگوں کو بتا رہے ہیں اتنے زیادہ جانور خرید لیں, تاکہ لوگوں تک پہنچے. اور یہی پیغام ہے, یہی خانقاہوں سے, یہی مدارس سے, یہی مساجد سے, اور یہی ARYQ TV سے دیا جا رہا ہے. یہ عید شو ہو یا کہ کوئی ہمارا ایونٹ ہو, اس میں سکھایا, چونکہ جو Q TV ہے اس کا تعلق ہی قرآن کے ساتھ. بہت اعلیٰ پیر صاحب, سبحان اللہ. اس میں جو ہے اپنا کسی عمر کا بھی کوئی ایونٹ ہے, اس میں قرآن کے ساتھ ہی لوگوں کو جوڑا جاتا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے آپ کو قربان کرنے کا سیکھیں, اور سب سے بڑا عمل یہی ہے. بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ کیا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو آج کے دن کا, عید قربان کا پیغام آپ کی طرف سے کیا ہے؟ بہت اچھے پیغامات آئے. اس میں ایک خصوصی پہلو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ قربانی ابتدا سے انتہا تک وہ نفاست ہے, نظافت ہے, پاکیزگی ہے. سبحان اللہ. لیکن ایک بے احتیاطی ہوتی ہے ہمارے سوسائٹی میں قربانی کے بعد. ہم قربانی کے بعد نظافت کا خیال نہیں رکھتے, ویل ایڈریسڈ, نفاست کو پیش نظر نہیں رکھتے, بلکہ بسا اوقات تو نفاست کو تار تار کر دیتے ہیں. یعنی وہ خون جو جانور کا اور اس کی جو بقایا جات ہیں ان کو اگر ہم نے سمیٹنا ہو تو پائپ لگا لیتے ہیں, اور اس تیزی سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں جیسے گرد و نواح میں اور ہمسایوں سے ہم نے کوئی انتقام لینا ہے. اللہ, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ابتدا سے انتہا تک وہ جو پیغام ملا تھا
اب اس پیغام کو اپنی اس نفاست کے اندر کے ان فضلاجات سے نہ اپنے آپ کو بھی یعنی ظاہر کو بھی پاک رکھنا ہے اور اپنے ہمسایوں کو بھی اپنی گلی محلے کو بھی پاک رکھنا ہے. ہمارے شیخ کامل نباز قوم ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے. ارشاد. وہ فرماتے تھے کہ عبادت صرف سجدے کرنے کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو راحت اور نفاست دینے کا نام بھی جو ہے وہ عبادت ہے. بہت اچھا ہے. شہیر بھائی آپ کیا کہتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کو, ایئر وائی کیو ٹی وی دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں قبلہ پہلے انسان خود عمل کرے تو پھر ترغیب دینی چاہیے آگے. الحمدللہ کافی تقریباً کوئی 12 سے 13 سال ہو گئے کہ جب قربانی ہوتی ہے ہمارے ہاں, کیونکہ ہم لوگ پروٹوکول میں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں قوال, خطبہ, نعت خوان, تو لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ میں الحمدللہ ہم ڈیوٹی ہوتی ہے 2 لڑکے ساتھ ہوتے ہیں کہ کہاں قربانی نہیں ہوئی علاقے میں. بہت اچھا ہے. وہ سارا لکھتے ہیں, پیکٹ بناتے ہیں, جیسے وزن 1 kg یا 1.5 kg, خود جا کے دروازے جا کے ڈور کھٹکھٹا کے خود تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ. بہت اچھی عادت. اور یہ اللہ کا شکر ہے. اور جیسا آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو قربانی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو بہت زیادہ دیتا ہے. اس پہ کوئی دوسری کیا آپ رائے نے نہیں. پروگرام میں بھی کہا, بالکل اور ٹھیک. اس کی برکات بڑی ملی ہیں الحمدللہ. اللہ اکبر. تو یہ عمل بہت ضروری ہے اس دور میں کہ مستحق جو لوگ ہیں ان تک پہنچے. بہت اچھی خوبصورت بات. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو لالچ ہے نا وہ نہیں جاتا, وہ کہتے ہیں آتا ہے بس سمیٹی جو اندر. آل گڈ. بہت شکریہ. ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے. بہترین. یہ جو قربانی کا خون ہے وہ گلیوں میں گٹر میں جاتا ہے, یہ اس چیز کی پریز نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, جی, وہاں بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں. اور شاہ جی اس سیگمنٹ کو بھی ظاہر ہے ہمارا وقفے کی طرف جا رہا ہے, تو اس سلسلے میں ہمیں اور کیو ٹی وی دیکھنے والوں کو آپ کا پیغام بھی درکار ہے. فرمائیے گا اس سیگمنٹ کو ہم کیسے سامنے کریں. جی حضور والا, میں بھی یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اس میں کھانے پینے کے انسان کو کوئی کمی نہیں ہے. ایگریڈ. ہم ہر روز ہی اچھا کھاتے ہیں, ہر روز کوئی شبہ نہیں. پہنتے ہیں. بالکل اب ٹھیک. عید کا وہ معنی رہا ہی نہیں ہے کہ آپ نے آج کو اچھا بنانا ہے, اچھا کھانا ہے, بڑا اچھے بہتر. سے اچھا ہر روز خوبصورت کھاتے ہیں, بات. اچھے سے اچھا پہنتے ہیں. تو ہمیں عید قربان میں یہی بات سیکھنی ہے کہ جو ریاکاری ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. ریا اللہ ہر معاملے میں ریا بہت دکھاوا نہیں ہونا, اور دکھاوا رسول نہیں اکرم ہونا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر کہا. ہائے ہائے. اور شرک کسی بھی قسم کا ہو تو قرآن نے بڑی سخت اس کو تصدیق کی ہے. تو یہ سارے کام کر کے اگر وہ ریا ہے تو بے معنی ہو جائے گا. اور اگر کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے تو پھر بھی ہم سارے زمانے کو دکھاتے ہیں, پھر بھی ہم اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. تو ایسی چیز کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. کرنا تو اس کے لیے تو جب اسے ہی پسند نہیں. بہت خوبصورت. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو آج کا دن بڑا مبارک دن ہے, برکتوں کا دن ہے. اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صاحبزادہ میرے رب نے عطا فرمایا, اور عطا فرمانے سے پہلے اور وہ قربانی کا وقت آنے سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ہائے ہائے. تو وہ بچہ ایسا ہوگا جس میں بڑی بردباری ہوگی. ہائے. تو ہمارے ہاں بردبار کیا ہوتا ہے, کوئی ایک بات ایسی ہے ناگوار گزرے ہم برداشت کر لیں, ہم کہتے ہیں میں نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا. ہائے ہائے. حلیم تو وہ ہے کہ اللہ کی خاطر گردن بھی دینا پڑتی ہے. اللہ اکبر. اس حد تک بہت شکریہ. تو اللہ رب العزت اس ساری قوم کو حلم بھی عطا فرمائے. آمین. علم بہت ہو گیا ہے, حلم چاہیے. معذرت کے ساتھ علم اور حکمت آج بہت ضروری ہے. بہت قیمتی. تو اگر وزڈم نہیں ہے, یہ انفارمیشن کا دور ہے, موبائل فون میں ساری دنیا جو کچھ ایک لمحے میں ہمارے بچے ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. لیکن اگر حکمت نہیں ہے, آپ نے کہاں کیا کہنا ہے, کیا نہیں کہنا, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا, اللہ پاک مبلغین کو بھی اور ہم سب کو سمجھنا. سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب کے اس خوبصورت اور بہت نفیس اور متین پیغام کے ساتھ میں تمام معزز مکرم مہمانوں کا شکر گزار. آپ تشریف لائے, شرف یاب کیا, عید کی خوشیوں میں اضافہ کیا اور اپنے قیمتی ترین وقت میں سے حصہ بھی دیا اور پیغامات سے نوازا. ایک مختصر وقفہ ہے ناظرین, واپس آتے ہیں تو وقفے کے بعد انشاءاللہ نئے مہمانوں سے, جھلملاتے ستاروں سے اور پورا سال جن سے آپ محبت کرتے ہیں, ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ایک مختصر سی بریک. عید و ضحیٰ مبارک.